اسلامی تاریخ اپنے جانبازوں اور شیروں سے بھری پڑی ہے۔ ایک ایسا مرد مجاہد جس کے شہید ہونے کے بعد بھی انگریز دشمن اس کے قریب جانے سے بھی خوف زدہ تھے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک سلطان وقت ایسا بھی ہو گزرا ہے کہ جب تک وہ زندہ تھا انگریزوں کو لگا کہ وہ قابض نہیں ہو سکتے۔ محترم احباب گرامی، میں ہوں ابصار علم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ آج ہم اپنی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہماری سٹوری کا عنوان ہے ٹیپو سلطان۔ آج ہم اسلام کے ایک اور شیر دل سلطان کے بارے میں بات کریں گے جنہیں لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، ایک 10 سال کا لڑکا اونچے مینار میں بنے کمرے کی کھڑکی کی سلاخیں بڑی جاں فشانی سے کاٹ رہا تھا، اور اسی کے پاس اس کا 5 سالہ بھائی جو آنکھوں میں خوف لیے بیٹھا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی اور پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی، اور اس نے اپنے بھائی کو اپنی پیٹھ پر لاد کر رسی کے سہارے کھڑکی کے رستے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگاپٹم میں شور ہونے لگا کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ دراصل یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بچہ اور کوئی نہیں تھا، اپنے وقت کا ہونے والا جانباز ٹیپو سلطان تھا، جو ننھی عمر میں اپنے بھائی کو لے کر دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کے والد حیدر علی، جو محصور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کو قید کیا جا چکا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے۔ اسی دوران ہندوؤں کا تہوار ہولی آن پہنچا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائیوں کو ہولی کے رنگ میں رنگین کر دیا۔ ٹیپو نے اپنے چہرے پر شیر کا مکھوٹا پہن لیا، پھر دونوں بھائی انگریزوں کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے باپ حیدر علی تک پہنچ گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ حیدر علی اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوا اور ریاست محصور کا سلطان بنا، اور ٹیپو اس کا نائب منتخب ہوا۔ ٹیپو اپنے باپ حیدر علی کی وفات کے بعد ریاست محصور کا سلطان بن گیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں انگریزوں کو دھول چٹائی۔ ٹیپو سلطان ایک اچھے اور صاف کردار کا مالک تھا۔ اس نے اس وقت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز جرائم کردہ کو سزائیں دی۔ اس وجہ سے ٹیپو سلطان کے ارد گرد جرائم پیشہ عہدیدار غداری کا سوچنے لگے۔ انگریز ان غداروں کے خریدار بن گئے۔ غدار فیکٹری کا خریدار ایسٹ انڈیا سے آیا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنن والیس تھا۔ یہ ایک مکار شخص تھا۔ اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں سے ایک کا نام سید امام بھی تھا، جس نے درباریوں کو ایسٹ انڈیا کی حمایت کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیتے ہوئے غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی، لیکن اس عمل سے بھی غداری کا عمل رکنے کے بجائے اور بڑھنے لگی۔ ٹیپو سلطان کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنن والیس تنہا ٹیپو کے مقابلے میں آنے کو ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور محصور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے محصور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اس کو بنگلور میں ہی گھیر لیا، لیکن غداروں کی وجہ سے وہاں سے زندہ بچ نکلنے کو کامیاب ہو گیا۔ کارن والیس جلد ہی مرہٹوں اور نظام کے ساتھ جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹ اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگاپٹم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا۔ ایک معاہدے کے ذریعے محاصرے کا خاتمہ وجود پایا۔ ٹیپو نے یہ ٹھان لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست سے دوچار نہ کرے گا، وہ پلنگ پر نہیں بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے پھر ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک کھلونا جو شیر کی شکل میں تھا اور وہ برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا، تیار کروایا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں موجود حال ہے۔
ٹیپو سلطان اس گھڑی کو دیکھتا اور دشمنوں سے بدلہ لینے کی ترکیب سوچتا رہتا تھا۔ ٹیپو سلطان کے غدار درباری انگریزوں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے۔ میر صادق نے پہلے ہی خفیہ ملاقات میں طے کر لیا تھا کہ انگریزوں کے حملہ کرتے ہی وہ فوج کو راستے سے ہٹا کر لے جائے گا۔ ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں بیٹھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ انگریز فوج شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹیپو تھوڑے سے سپاہیوں کے ہمراہ جائزہ لینے قلعے سے باہر نکلا تو پیچھے سے موجود غداروں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ سلطان واپس نہ آ سکے۔ سلطان اور اس کے مٹھی بھر سپاہی مورچوں سے باہر کھلے آسمان کے نیچے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہی سے بندوق پکڑی اور انگریزوں پر فائر کرنا شروع کر دیے۔ سلطان اور اس کے سپاہی انگریزوں کے عین نشانے پر تھے۔ دوسری طرف میر صادق اپنے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے الگ اکٹھا کرنے لگ پڑا۔ سلطان گولیوں کی زد میں تھا تو سلطان کے ایک سپاہی نے کہا کہ آپ انہیں بتائیں کہ آپ سلطان ہیں تو وہ گولی ہرگز نہ چلائیں گے۔ ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ ادا کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیر محسود تب تک لڑتا رہا جب تک وہ گرا نہیں۔ انگریز اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر یہ لڑنے والا ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز سلطان کی کمر سے بندھی ہیروں کی تھیلی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان محسود ابھی زندہ تھا اور اس انگریز کی ٹانگ کو اپنی تلوار کے وار کر کے جسم سے الگ کر دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان کے سر میں لگی۔ یوں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، لیکن اس وقت سبھی جانب خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق نے دھوکے سے فوج کو شگاف سے ہٹایا تھا۔ خبر کے پھیلنے کی ہی دیر تھی کہ سب سپاہی غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس غداری پر گولی مار کر میر صادق کو دنیائے ابدی نیند سلا دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور محصور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو شہید کو انگریزوں نے فوجی اعزاز کے ساتھ سر نگاپٹم میں ہی دفن کر دیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اسی لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری سٹوری کا موضوع ادھر ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری سٹوری کا موضوع اچھا لگا ہوگا۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔